ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ چین نے پاکستانی صدر کے دورے کے اختتام پر کشمیر کے حوالے سے اپنے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پرامن طریقے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، جبکہ بھارت کی جانب سے یک طرفہ اقدامات صورتحال کو سنگین بنا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے، فوجی محاصرے اور مواصلاتی پابندیوں کی وجہ سے مقبوضہ علاقے میں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ قابض حکام نے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تیز رفتار 3G اور 4G انٹرنیٹ سروس کی پابندی میں 26 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ سری نگر میں کشمیر اکنامک الائنس نے وادی کے ہسپتالوں، مساجد اور دیگر عبادت گاہوں میں آج سے رضاکارانہ طور پر کورونا سے بچاؤ کے لیے ادویات چھڑکنے کا اعلان کیا ہے۔ کرالا گنڈ سے وترگام جانے والی بھارتی فوج کی ایک گاڑی نے آلٹو کار کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں گاڑی کو نقصان پہنچا اور ایک 11 سالہ لڑکا شدید زخمی ہو گیا۔ برطانیہ میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنماؤں نے قابض حکام کی جانب سے نظر بند پارٹی چیئرمین محمد یاسین ملک اور دیگر قائدین کے خلاف ٹاڈا عدالت میں پیش کی جانے والی بے بنیاد چارج شیٹ کی مذمت کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر جیل خانہ جات کے DG VK سنگھ نے اعتراف کیا ہے کہ 5 اگست کے بعد گرفتار کیے جانے والے 198 کشمیری ریاست سے باہر مختلف جیلوں میں نظر بند ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ آج بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کا جو جنونی ٹولہ برسر اقتدار ہے، انہوں نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو مسلسل فوجی لاک ڈاؤن کے سہارے یرغمال بنانے کے بعد اب قریباً 27 کروڑ بھارتی مسلمانوں کو بھی اپنے نشانے پر رکھا ہے۔ آج کشمیری مسلمانوں کی طرح بھارت کے مسلمان بھی عزت ناک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، تاہم بھارتی مسلمان اب اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہندو دہشت گردوں کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ بھارت میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے جنرل سیکرٹری انیس احمد کہتے ہیں، کتنی کوشش کرو ہم ہی پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہر چیز کوشش کر ڈالے۔ پریس کانفرنس کے بعد آ کر ہم نے پوچھے ڈر نہیں لگتا کیا؟ ہم ان کو ایک ہی بات بتائے، جب یہ تنظیم ہم ہی شروع کر رہے تھے، ہر ایک محلے کے اندر RSS کے لوگ ہاتھ میں تلوار لے کر، ہاتھ میں لاٹھی لے کر ہمارے ہر ایک کیڈر کو دھمکی دیتے تھے، اگر تو ہمارے خلاف آواز اٹھائے تیرا قتل کر دیں گے، تجھے مار دیں گے۔ ہمارے کتنے کے ممبران شہید بھی ہو گئے۔ اس کے بعد ہم جب اور آواز اٹھانا شروع کرے، پولیس والے آ کر ہم نہ بولے ایسا کیس میں ڈالیں گے زندگی بھر اندر رہے گا، ہمارے بچوں کو لے کے جا کر ٹارچر کرے۔ میں اس میڈیا والے سے کہا، جب ہمیں کچھ نہیں تھے تب ہم یہ RSS کے تلواروں سے نہیں ڈرے، ان کے لاٹھیوں سے نہیں ڈرے، ہم یہ پولیس کے کیسوں سے نہیں ڈرے، ہم ٹارچر میں نہیں ڈرے، تو ابھی یہ میڈیا کے جو 3 جوکروں سے ڈریں گے۔ ڈرنے کا DNA سرور کی کے اولاد کی ہے، ٹیپو سلطان کے اولادوں کے اندر نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں کرونا وائرس کا خوف پھیل چکا ہے، لیکن سنجیدہ حل کے بھارت کے اندر گزشتہ 10 برسوں سے مودی کی نسل پرست سوچ کے تحت پنپنے والے وائرس کو کرونا وائرس سے بھی زیادہ خوفناک سمجھتے ہیں۔